ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ شروع تے میں پھر مائک میوٹ کر لینا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل دو مسیحی دوستوں کا کومنٹس آئے ہیں، تبصرہ آیا ہے۔ محترم حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنا تبصرہ کیا ہے اور جس میں یہ کہا ہے کہ پادری کنول صاحب، پاسٹر کنول صاحب، شفیق صاحب جو ہیں ان کو واضح طور پر شکست ہوئی ہے اور وہ جماعت احمدیہ کے جو اعتراضات تھے، جو باتیں تھیں، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ حملہ بھی انہیں ہی پہلے شروع کیا تھا قرآن کریم پر، اسلام پر۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی طرف سے بات کر رہے تھے، انہوں نے تو ہر بات بائبل کے حوالے سے کی ہے اور جو بھی بات کی ہے اس کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے، لیکن کنول صاحب جو ہیں وہ وہی مضمون انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہے جو میرے ساتھ ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے پڑھا تھا، اور اکثر باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کی۔ تو بہرحال یہ تو حکیم صاحب کا بیان تھا، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ زیادہ تر تو انہوں نے کرٹک جو کی ہے وہ حکیم صاحب پر ہی کی ہے، کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں جو ہم سے متعلقہ ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی جماعت احمدیہ کے جو فرد تھے ان کو تو کوئی جواب ہی نہیں آیا، لیکن اس کا پن پوائنٹ نہیں کیا کہ کس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محترم شفیق کنول صاحب نے ہماری باتوں کا، اکثر باتوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور میں نے اب چیک کیا ہے جو انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے ان کے جو آئے تھے دوست ریکارڈنگ کے لیے، ان میں سے بعض باتیں نکال بھی دی گئی۔ میں کل سارا دن تلاش کرتا رہا ہوں، وہ مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے جو جماعت احمدیہ کے جو دو دوست آئے تھے انہوں نے جو بنائی اس میں سے مجھے ملی، اور پھر میں نے وہ دیکھی کہ وہ تھیں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں کہ کن کن باتوں کا انہوں نے جواب بالکل نہیں دیا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ مثلا میں نے حوالہ دیا تھا کنگ جیم ورشن کا اور جنیوا بائبل کا، جو کہ ارازمس کا جو ٹیکسٹ تھا اس کو بنیاد بنا کر یہ ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 29 اور 30 کہ پطرس نے کہا یہودیوں کو مخاطب کر کے، ہوم ای سلیو، یعنی یسوع کے بارے میں کہا کہ ہوم ای سلیو اینڈ ہینگ، کہ جس کو تم نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد صلیب پر لٹکایا۔ تو قرآن کریم نے قتل کی بھی نفی کی ہے اور صلیب پر مرنے کی بھی نفی کی ہے۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ دیکھیں قرآن کریم کا کمال ہے کہ دونوں چیزوں کی نفی کی، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بعض مسیحی جو ہیں بائبل کے مطابق وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ان کو قتل کیا گیا اور پھر صلیب پر چڑھایا گیا۔ پہلے تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جی میرے بات کوئی نہیں سمجھ ان کو آ رہی کہ میں نے یہ کہا ہے صلیب کا لفظ وہاں نہیں ہے، وہاں لکھا ہے لکڑی پر لٹکایا۔ حالانکہ میرا یہ اعتراض ہی نہیں تھا، میرا اعتراض تو یہ تھا کہ جب آپ نے ابھی تک آپ کی کتابوں کے مطابق، آپ کے جو جس کو آپ خدا کا کلام سمجھتے ہیں اس کے مطابق، آپ نے ابھی تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی تھی، تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گیا؟ کہ ذریعہ موت کا بھی ابھی فیصلہ نہیں کر سکے۔
ये मैंने हवाला दिया था, और फिर जिनेवा बाइबल बाद में उनके हाथ में पकड़ाई, उसका जवाब दे दिया लहरा के, ये तो तफसीर है, तफसीर साइड पे है, जो मैंने हवाला दिया था वो असल टेक्स्ट में है। जब तफसीरें लिखी जाती हैं तो उसके साथ असल टेक्स्ट भी दिया जाता है, और वो असल टेक्स्ट मैंने दिया था, ये किताब थी जो मैंने उनको दिखाई थी, और उसको लहरा के वो कह रहे हैं जी ये तो तफसीर है। उन्होंने पढ़ना भी गवारा नहीं किया, एक इस बात का जवाब नहीं दिया। दूसरा, मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आपका ये दावा है कि यसाया बाब 53 जो है उसमें हजरत यानी मसीह जो है उसके सलीब पर मरने की पेशगोई है। तो मैंने उनको बताया कि इब्रानी टेक्स्ट और जो यूनानी टेक्स्ट है जिसके ज़्यादातर हवाले न्यू टेस्टमेंट में पाए जाते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो ग्रीक तर्जमा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट का, उसमें और इब्रानी टेक्स्ट में ऐसा वाज़ेह इख्तिलाफ है कि बिल्कुल उल्ट है एक दूसरे के। इब्रानी टेक्स्ट में लिखा है कि उसकी कब्र शरीरों के साथ ठहराई गई, वो अमीरों की कब्र में पड़ा, अमीर जो लोग थे उनकी कब्र में पड़ा। और जो ग्रीक टेक्स्ट है उसमें लिखा है कि उसकी बजाय शरीर मरेंगे। द विकेट का लफ्ज है, अनगॉडली का लफ्ज है वहां। और यही टेक्स्ट जो है, ये जो कैथोलिक लतीनी टेक्स्ट है उसमें भी यही टेक्स्ट दिया हुआ है, जिसको कहते हैं डूवे राइम बाइबल। तो उसमें भी यही टेक्स्ट है, उसका भी उन्होंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा कि मुझे इसकी समझ ही नहीं आई। और भाई, आप सेमिनारियों में क्या पढ़ते रहे, अगर आपको समझ ही नहीं आई तो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेते, दोबारा पूछ लेते, से बारह पूछ लेते। दर हकीकत आपके पास इसका जवाब ही कोई नहीं था, क्योंकि एक बात आपको ये तस्लीम करनी पड़ेगी कि बाइबल जो है वो उसमें तहरीफ हो चुकी है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, और बिल्कुल अपोजिट। और दूसरा, आपने जवाब बिल्कुल नहीं दिया, इसका मतलब है आपके पास कोई जवाब था ही नहीं। मतलब मैं तो पिन पॉइंट कर रहा हूं कि इन बातों का जवाब नहीं दिया गया। फिर मैंने उनको ये किताब दिखाई थी, ये है द अर्लीस्ट गॉस्पेल। इसका हवाला दिया था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि यीशु की सलीबी मौत का सिरे से इसमें जिक्र ही नहीं है। जो क्यू है, यानी वो डॉक्यूमेंट जिसको बुनियाद बनाकर जो सिनोप्टिक गॉस्पेल हैं, मुतवाफिका अनाजील जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट उनके सामने था जहाँ से उन्होंने ये सारी अनाजील लिखी हैं। तो मुहक्किक ये कहते हैं कि उसमें तो सलीब पर मरने का जिक्र ही सिरे से नहीं है। उस पे यहाँ साथ ये भी अर्ज कर दूं कि हकीम साहब ने ये तबसरा किया है जी, मिर्ज़ा साहब ने तो तस्लीम किया है कि वो सलीब पर चढ़ाए गए थे, उनको भी कोई समझ नहीं आई। वजह यह है कि उन बेचारों को इल्म ही नहीं है इन किताबों का। यहाँ ये नहीं कहा कि उनको सलीब पर चढ़ाने का जिक्र नहीं है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि वहाँ इस डॉक्यूमेंट में सलीब पर मरने का जिक्र नहीं है। और यही जमात अहमदिया का अकीदा है। फिर मैंने उनको बताया था, वो कहते हैं जी उन्होंने जमात अहमदिया का ये जो जिन्होंने तबसरा किया है हकीम साहब की बातों पर, उन्होंने कि इन्होंने अपना मौक़िफ़ तो बयान ही नहीं किया। मोहतरम, बार बार बयान किया है, अगर आपको समझ ना आए तो इसमें मेरा क्या कसूर है, दोबारा सुने। मैंने ज़बूर 118 का हवाला दिया है और ये बताया है, और साथ मैंने कहा है कि ये एग्जैक्टली जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है। मैं अभी फिर पढ़ के सुना देता हूँ उसको।
باقاعدہ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو بات زبور 118 میں لکھی ہے یہ ایگزیکٹ جماعت احمدیہ کا ہی موقف ہے، اور وہ یہ ہے، لکھا ہے آیت نمبر 17، میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا، یہ میں نے حوالہ پڑھا تھا، اور یہاں میں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا ہی موقف ہے۔ پھر 22 زبور 22 کا جب حوالہ دیا تو اس پر بھی میں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کیل نہیں ٹھونکے گئے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ان سطحوں کے ان کو بچایا۔ اور یہاں بھی میں نے کہا کہ یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے جو اپنا موقف ہی نہیں پیش کیا، اور بھائی اور کیسے موقف پیش کیا جاتا ہے؟ یہ ہے، میں نے کہا تھا زبور 22 آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں سے مجھے چھڑایا۔ تو یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ ان کو صلیب تو دیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ پھر میں نے قرآن کریم کا حوالہ دیا، جب انہوں نے توفی کہ میں نے کی، ان بیچاروں کو قرآن آیت بھی پڑھنی نہیں آ رہی تھی، انی متوفی کا و رفیع کا پڑھ رہے تھے کچھ عجیب ہی طریقے سے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر۔ تو وہاں بھی میں نے ان کو بتایا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ ان کی وفات طبعی طور پر ہوئی ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے صلیب پر جان دی۔ صلیب پر جان دینے کے لیے لفظ جو ہے توفی استعمال نہیں ہوتا، توفی استعمال ہوتا ہے نیچرل ڈیتھ کے لیے۔ تو وہاں بھی میں نے واضح طور پر کہا کہ یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ وہ صلیب پر نہیں فوت ہوئے، بلکہ ان کی وفات جو ہے وہ طبعی وفات ہوگی۔ یہ بھی میں نے کہا، یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف بیان نہیں ہے۔ باقی رہا ان کی قبر کا معاملہ کہ کشمیر میں وہ موضوع نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، پہلے یہ شرط عائد کی تھی کہ جو بھی بات کرنی ہے وہ الہامی کتابوں کے حوالے سے کرنی ہے۔ میں نے اگر کوئی تفسیر بھی کی ہے، کوئی میں نے بھی کی ہے اپنی طرف سے، تو بتائیں مجھے کہاں کی ہے، میں نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ مثلا میں نے ان کو کہا کہ مریم مگدلینی جب ان کو ڈھونڈ رہی تھی تو انہوں نے اس کو کہا کہ مجھے مت چمٹی رہے، اور کیونکہ میں ابھی خدا کے پاس، باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، تو میں نے ان کو بائبل کا حوالہ دے کے بتایا کہ وائز کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح خدا کے پاس جاتی ہے اور جسم اس کا زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی وہ بتا رہے ہیں کہ میری روح ابھی خدا کے پاس نہیں گئی۔ تو میں نے اگر کوئی میں نے کیے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کیے۔ ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ گناہ کی سزا جو ہے وہ موت ہے، لیکن حنوک جو ہے وہ عبرانیوں کی کتاب کے خط کے مطابق وہاں تو لکھا ہے کہ وہ اس کو آسمان پر اس کو اٹھا لیا گیا، آسمان کا لفظ تو نہیں ہے وہاں، تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے۔ تو اس کا جواب انہوں نے پتہ کیا دیا؟ اس کا مطلب ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مرے گا وہ۔ او بھائی کون سا حوالہ ہے بائبل کا، کہاں لکھا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ اپنی طرف سے ہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ایک نئی بائبل انہوں نے بنائی ہے اس دن، تو اسی طرح انہوں نے اپنی دوسری بائبل، ہر شخص نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق بائبل میں باتیں کی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ صلیب پر مرنے کی، مسیح کے صلیب پر مرنے کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لیکن جب خود مسیح سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے نیک استاد مجھے بتا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پا سکتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ احکام پر عمل کرو۔ تو اس نے پوچھا کون سے احکام، اور انہوں نے وہی 10 احکام جو ہیں
وہ بیان کر دیے. اس کا حوالہ ہے متی باب 19 آیت 16 سے لے کر آگے تمام یہ واقعہ بیان ہوا. تو یہ بہترین موقع تھا ان کو بتانے کا کہ بھائی جب میں مروں گا تو تمہیں نجات مل جائے گی، بس مجھ پر ایمان لے آنا. لیکن وہاں یہ بات نہیں وہ بتا رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں احکام پر عمل کرو. اور چونکہ پولوس کے مطابق شریعت پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا، تو میں نے وہاں اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ جب شریعت پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا تو وہ اس پوچھنے والے کو یہ تعلیم کیوں دے رہے ہیں کہ احکام پر عمل کرو. اب اس میں ایک اور چالاکی انہوں نے کی ہے کہ لوکا کے ٹیکسٹ میں تبدیلی کر دی ہے، جس سے یہ پتا چلے کہ احکام پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، حالانکہ مسیح پہلے فرما رہے ہیں کہ احکام پر عمل کرو. جب وہ ناقابل عمل ہے، کوئی اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا، تو مسیح اس کو یہ غلط تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ اب میں وہ پڑھتا ہوں جو بات انہوں نے اضافہ کی ہے بعد میں ان لوگوں نے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا. لوکا باب 18 ہے، آیت نمبر ہے جی 22. اس میں یہ لکھا ہے جب اس شخص نے کہا کہ میں تو اس پر پہلے ہی عمل کرتا ہوں، تو حضرت اس کے مطابق یسوع نے کہا، یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان سے پر خزانہ ملے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دے. میں پوچھتا ہوں اس طرح تو ایک دنیا کا مسیحی جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. بتاؤ مجھے، محترم تبصرہ کرنے والوں سے بھی میں مخاطب ہوں، آپ میں سے کون ہے جس نے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یسوع کی تعلیم کے مطابق تم نجات نہیں پا سکتے. یہ ناقابل عمل تعلیم ہے، کوئی دنیا کا شخص اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کیا ہے تو بتاؤ. خود مسیح نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اپنا سب کچھ بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہو. بتاؤ مجھے کہاں کیا ہے. تو محترم باتیں کرنی آسان ہیں، جواب دینا مشکل ہے. تو اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ابھی اور بھی باتیں ہیں لیکن کیونکہ پیغام جو ہے مختصر رکھنا ہے، آپ بتائیں کہ میں نے کس بات کا جواب نہیں دیا. تو پھر انشاءاللہ ان باتوں کا جو کوئی بھول گئی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن انٹینشنلی اور وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسی بات آپ نے پن پوائنٹ نہیں کی کہ میں نے کسی کا جواب نہیں دیا. ایک اور بات کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر نہیں پڑھا جی. محترم ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا لٹریچر نہیں پڑھا، پھر پابندی کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ لوگوں کو پڑھنے دیں گے تو وہ پڑھیں گے نا. حکیم صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اپنی حکومتوں پر پریشر ڈالیں کہ لوگوں کو جماعت احمدیہ کا لٹریچر پڑھنے دیں، کیونکہ ان کے پڑھنے سے اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے ان کا. یہ تو ظلم ہے. حکیم صاحب اگر واقعی آپ سنسیئر ہیں ان باتوں پر تو پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک تحریک چلائیں اور اپنی حکومتوں کو کہیں کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر عام ہونا چاہیے. آپ نے تو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں جی جماعت احمدیہ کا لٹریچر ان لوگوں نے نہیں پڑھا. کہاں سے پڑھیں بیچارے؟ آپ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے. تو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں جن دوستوں نے تبصرہ کیا ہے وہ ضرور ان باتوں کا جواب دیں گے، یا خود دیں یا محترم کنول صاحب سے درخواست کریں کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.